ان کو 100 سال تک وہاں پہ موت دیے رکھی۔ 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، ان کے سامنے ان کے گدھے کو پیدا کیا، اس کی ہڈیاں جوڑی اور ان کا جو باسی کھانا تھا اس کو صحیح کیا۔ 1 سال کے بعد جب ان سے پوچھا گیا 100 سال کے بعد کہ کتنی دیر تم اس حالت میں رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنا دیر ہی میں سویا ہوں گا۔ تو 100 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 100 سال کے بعد ایک شخص کا دوبارہ زندہ ہونا، جس کا مائی باپ ہی کوئی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ اس وقت شہرت ان کی یہ بن گئی کہ چونکہ ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، ماں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور 100 سال کے بعد لوگوں کی روایات اور ان کی ذہنیت، ثقافت، تہذیب بھی بدل گئی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب یہ سمجھا کہ ان کا باپ بھی نہیں ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے، تو اللہ ہی کو اس کا باپ بنا دیا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہودی کہ ہم چونکہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی خود اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو نبی خود اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس حساب سے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہوئے۔ ایک تو یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہونے کی جو دلیل دیتے، دعویٰ کرتے، اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ چونکہ ہمارے نبی خصوصاً اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم بھی اس حساب سے اللہ کے بیٹے ہوئے اور اس کے پسندیدہ ہوئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب کوئی قوم بے عمل ہونا شروع ہوتی ہے تو اپنی بے عملی کو چھپانے کے لیے وہ سہارے ڈھونڈتی ہے، وہ سہارے تلاش کرتی ہے، وہ کندھے تلاش کرتی ہے کہ کسی آڑ کے پیچھے میں چھپ جاؤں۔ تو یہ ایک وجہ یہ تھی ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اپنے بیٹوں کو تو عذاب نہیں دے گا، اور جو اس کے پسندیدہ ہیں ان کو تو وہ عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ سب لوگوں اور قوموں کے اندر، جو قومیں بے عمل ہو جاتی ہیں ان کے اندر اس طرح کے عقیدے رواج پا جاتے ہیں۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے، اعلانیہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ مخصوص لوگ ہیں کہ جو سر سے ننگے، پاؤں سے ننگے، جسم سے ننگے، غسل نہیں لیتے، ان کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ لوگ ہیں۔ اب اللہ لوگ کا کیا معنی ہوا، اور اس کو پھر ہم تخت و تاج پہ بٹھا کے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، نظر و نیاز دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی درگاہ اور دربار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو اس وقت ضرورت پڑتی ہے ان سہاروں کی جب وہ خود بے عمل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ پہلے عرض کیا کہ یہ آسان لگتا ہے لوگوں کو کہ کون اب اپنی نیت کو قربان کرے، وضو کرے، آ کے نمازیں پڑھے، قربانیاں دے، زکوٰۃ دے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنے اندر حیا پیدا کرے۔ یہ سادہ بات نہیں ہے کہ آپ ہفتے کے ایک دن کسی دربار اور درگاہ پہ چلے جائیں اور سلام کریں تو بس آپ کے سارے گناہ معاف، اور یہی عقیدہ بنا لیں کہ جب تک ان کا سایہ ہے، ان کا دست شفقت ہے، ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے۔ ایک راہبر پکڑ لے، ایک رہنما پکڑ لے، اور لوگوں کو یہ چورن بیچتے پھریں کہ بغیر راہبر اور رہنماؤں کے تو کوئی پار ہی نہیں لگ سکتا۔ تو دین کے اندر کسی کی راہبری کا انتخاب کرنا، کسی کو رہنما سمجھنا، کسی کی تعلیمات کے اوپر چلنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے،
لیکن اس پہ تکیہ کر لینا کہ اب یہی سب کچھ ہے، ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن ہم چلے جو جاتے ہیں، نذرانہ جو پیش کر دیتے ہیں تو یہی کافی ہے ہماری بخشش کے لیے، ان کی نسبت ہی کافی ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا ہی کافی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ کھلے ڈلے الفاظ کے اندر تو نہیں، لیکن یہ اسی راستے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ ثابت کر کے ان کی آڑ کے اندر خود بے عمل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو بیان ہی اس لیے کیا عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ، اور ہمیں تو حکم ہی یہ ہے کہ ہم اس راستے پہ نہ چلیں جس راستے پہ یہ پہلی قومیں چل کے تباہ اور برباد ہوں۔ تو ہم نے تو اس راستے سے بچنا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ راستہ ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی طرح سے راہ پکڑ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دلیل یہ دی کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے پسندیدہ ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں پھر اللہ تمہیں تمہارے غلاموں کی وجہ سے عذاب کیوں کرتا ہے؟ اب یہ ایک ایسی دلیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا مقرب ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ اس کو پھر عذاب تو نہیں کرے، یا اللہ کو عذاب نہیں کرنا چاہیے۔